بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے ناظرین، میرے پیارے بہن بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو زندگی، صحت، تندرستی اور دنیا آخرت کی سب کامیابیاں، کامرانیاں نصیب فرمائے۔ ہاں جی، اداسیاں تو زندگی کے ساتھ ہی چلتی رہیں گی، خوشیاں بھی زندگی کے ساتھ ہی چلتی رہیں گی۔ یہ تو زندگی کا دستور ہے، جو دنیا میں آیا ہے وہ ہنستا بھی ہے اور روتا بھی ہے۔ بس ہمارے جو رونے کے لمحات ہیں وہ ہمیں ذرا زیادہ تکلیف دیتے ہیں، اور خوشی کے وقت خوشی گزر بھی جائے تو پتہ نہیں چلتا۔ بس انسان کے ساتھ کچھ ایسا ہی سسٹم چلتا رہتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی جگہ صبر شکر کی توفیق دے۔ اور وقت ہے، وقت گزر ہی جائے گا، جیسے ہم سے پہلے لوگوں کا گزر گیا ہمارا بھی گزر ہی جائے گا۔ اچھا جی، بس اللہ سے دعا ہے کہ اچھا گزرے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو کوئی ہمیں اچھے لفظوں سے یاد کرے اور ہماری مغفرت کی دعا بھی کر بیٹھے۔ باقی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں امت محمدی کی عزت رکھے۔ اچھا جی، آج کا جو میں آپ کو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے آپ کے لیے میرے پیارے بہن بھائیوں، وہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، ایک نجومی کے ساتھ، کہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ ایک جنگ پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک نجومی ملا۔ تو نجومی نے آپ کو روک لیا اور کہنے لگا کہ میں نجومی ہوں اور میں ستاروں کا علم بھی جانتا ہوں، اور میں ہاتھ کی لکیریں اور یہ سب علم جانتا ہوں، تو آپ کو دیکھ کر میرا علم کہتا ہے کہ آپ اس جنگ پر نہ جائیں، آپ ہار جائیں گے اور آپ کا کافی نقصان ہوگا۔ تو نجومی کی بات سن کر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ حیران ہوئے کہ یہ ایک بندہ کیا کہہ رہا ہے، کس طرح اسے نہیں پتا کہ میں کون ہوں۔ بہرحال انہوں نے کہتا کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے تو آپ جنگ میں شریک نہ ہوں، آپ کو نقصان ہوگا، آپ ہار جائیں گے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ کہ سامنے جو اونٹنی کھڑی ہے وہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ؟ اگر تم نجومی ہو، اتنا ہی علم جانتے ہو اور مجھے جنگ سے جانے سے روک رہے ہو، تو یہ بتاؤ کہ سامنے جو اونٹنی کھڑی ہوئی ہے وہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ؟ اب وہ نجومی چپ، خاموش رہا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹ کر گرتا ہے، وہ کیوں گرتا ہے اور کب گرتا ہے، کس پر گرتا ہے؟ تو تب بھی وہ چپ رہا۔ پھر آپ نے کہا اچھا بتاؤ کہ میرے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ اب وہ نجومی حیران، پریشان، خاموش رہا۔ تو آپ نے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری یہ جنگ زندگی کی سب سے بڑی جنگ ہوگی اور کامیاب ہوگی، اور مجھے اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ میرے لوگوں میں سے 10 لوگ بھی شہید نہیں ہوں گے، اس جنگ میں میرے 10 لوگ بھی شہید نہیں ہوں گے، اور دشمن کے 10 بھی نہیں بچیں گے۔ اور یہ کہہ کر آپ جنگ کے لیے روانہ ہو گئے، اور سبحان اللہ کہ ایسا ہی ہوا کہ جنگ میں آپ کو وہ کامیابی حاصل ہوئی جو کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی، اور آپ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، اور آپ بآسانی یہ جنگ جیت گئے، اور دشمن کے صرف 9 لوگ بچ گئے۔ سبحان اللہ کہ آپ کی قوت ایمانی اتنی مضبوط تھی، آپ کا قوت فیصلہ، ارادہ، ایمان کی طاقت، آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی جس کی وجہ سے آپ فتح یاب ہوئے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو وہ نجومی
حیران رہ گیا۔ اس لیے ہمیں زندگی میں نجومیوں کی باتوں پر اپنی زندگی کا دار و مدار نہیں کرنا چاہیے، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نجومیوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہم بتاؤ ہماری زندگی میں کیا ہوگا، آگے کیا ہونے والا ہے، جو بھی ملازمت ہو، شادی ہو، بچے ہوں، کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں، تو ہمارے جو بہن بھائی حضرات ہیں، کچھ لوگ جن کا عقیدہ کمزور ہے، تو وہ نجومیوں کے پاس جا کر اپنے مال خرچ بھی کرتے ہیں اور اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور ان کی باتوں پر چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں، پھر وہ الٹے سیدھے جو ہوتے ہیں وہ بنا کر دے دیتے ہیں۔ تو ان پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اب تو تعلیم اتنی عام ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نجومیوں سے بچائے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ سے مدد مانگیں، نماز قرآن پڑھیں، اور جو پیسے نجومیوں کو دینے ہیں وہ اچھے اعمال میں لگائیں، غریبوں کی مدد کر دیں اور صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں۔ تہجد کے ٹائم اللہ کے حضور پیش ہوں، رو کے دل سے دعا مانگیں۔ کیسے دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اگر نہیں ہوں گی تو اس میں بھی مصلیحت ہوگی اور ہمیں بعد میں وہ بڑا انعام بن کر ملیں گی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح جو فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ ان کی ایمان کی طاقت ہے فلسطینیوں کی، کہ وہ اب تک ڈٹے ہوئے ہیں اور بیت المقدس کی وہ حفاظت کر رہے ہیں، ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ اتنی قربانیوں کے بعد، اتنی بربادی کے بعد، اتنی تباہی کے بعد جو ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، تو فلسطین ابھی تک ڈٹا ہوا ہے۔ تو وہ ان کے اندر جو طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے، ان کے اندر ایمان کی طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی طاقت سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے غیب سے، اللہ تعالیٰ کشمیریوں کی مدد فرمائے جو بیچارے ظلم کا شکار ہیں، آزادی چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی بہت ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے آج تک۔ اور اللہ تعالیٰ برما کے مسلمانوں پر بھی رحم فرمائے، اور جہاں کہیں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، اللہ ان سب کی غیبی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان سلامت رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کو مضبوط رکھے، ہماری بھی ایمان کی جو قوت ہے اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح ہماری بھی ایمانی طاقت مضبوط کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کو مضبوط کرے، طاقت دے، کہ ہم سب کے ایمان بہت کمزور ہیں۔ اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم لوگوں کا بڑا برا حال ہے، ہمارے دلوں کا، ہمارے ایمانوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان میں طاقت دے۔ آمین۔